تو کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے میرا زور سود لینے والے پر ہے. سود خور تو مخبوط الحواس ہے ہی، اس کے تو سارے مسئلے ہیں ہی، لیکن آپ اپنی ضروریات کا دائرہ کار کم کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ ہو سکتا ہے. کیا ایک ہی وقت میں سود پہ قرض لے کے کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی خوش رکھیں اور وہ قرض بھی ادا کرتے رہیں؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب آپ مستقل قسم کی ایک پریشانی میں ہیں. اس پریشانی سے آپ کو نجات کیسے ملے؟ اب گزرا ہوا جو مسئلہ تھا، جب یہ سود کی حرمت کا قانون نازل ہوا، فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے پروردگار کے جانب سے یہ آ گئی فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو سود اس نے لے لیا وہ لے لیا. لیکن پہلے والوں کے لیے ہے. مطلب یہ کہ اب تو چونکہ یہ قانون عام ہو چکا، اس لیے اب تو شعور آتے ہی، بلکہ کیونکہ غیر شعوری طور پر تو یہ کاروبار ہوتا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نابالغ افراد یہ کاروبار کر رہے ہوں. اب تو بہت باشعور اور بہت پڑھے لکھے لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں. تو جو یہ کاروبار کر رہے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس لعنت سے بچیں. مطلب سود ایک لعنت ہے. دینے والا اگر اپنا سرمایہ بازار میں اوپنلی لے کے بھی گھوم رہا ہو تو کم سے کم آپ تو نہ لیں، اس لیے کہ آپ لیں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا. خود یعنی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ پیشکش لے کے پھرتے ہیں اور لوگ اسے مسترد کرتے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے. بظاہر تو بہت بڑی بات نظر آتی ہے کہ دولت چل کے گھر آئی ہو، لیکن اس کے بعد جو جال ہمارے گرد بچھے گا اس کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور ہم نے وہ لے لیا. اب اگر کل ہمارے وسائل اجازت نہیں دے رہے تو اب صرف سود. اور پھر یہ ہوگا کہ اگر مزید ادا نہیں کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکان یا وہ جائیداد یا وہ گاڑی جو آپ نے خریدی ہو سود کے پیسے سے وہ ضبط ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں آپ کو جیل جانا پڑ جائے. تو یہ کتنی ذلت کی بات ہے. تو ذلت سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے طرف توجہ نہ دیں. عزت کی زندگی تھوڑے سے بھی گزر سکتی ہے. سفید پوشی صرف سرمایہ دار ہو کر نہیں، غریب رہ کر بھی قائم رکھی جا سکتی ہے. خودداری ایک اور چیز ہے. آخر پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے یہ بھی تو سنا کہ کچھ خوددار لوگ ایسے ہیں جو صرف گڑگڑانے کے سے بچنے کے لیے سوال کرتے ہی نہیں ہیں. تو لوگ تو عزت و آبرو محفوظ رکھنے کے لیے بھوکے مر جاتے ہیں. ہمیں کیا ہوا کہ پیٹ بھر کے کھانا جو ہے وہ ہم سے نہیں کھایا جا رہا، مزید سے مزید کے چکر میں. مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسے جتنا آسائش سے گزارا جائے یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس آرام کے پیچھے اگر پریشانی لگی ہو تو پھر وہ آرام کہاں رہا، وہ تو مصیبت ہو گئی ہمارے لیے. اب بات وہی ہے. فرمایا کہ فانتہا فلہ ما سلف، جو رک گیا ہدایت کے آنے کے بعد تو جو گزر گیا وہ گزر گیا. یعنی یہ کہ قانون سود کے نازل ہونے تک جو ہو گیا وہ ہو گیا. ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جس نے سود کے لینے پر اصرار کیا بس یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور یہ مدتوں اس میں رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ دوزخ میں رہنا، کہتے ہیں کہ دوزخ میں ایک ایسی وادی ہے جس میں اتنی بو ہے کہ جہنم 7 مرتبہ فریاد کرتی ہے. اب اگر اس میں سود خور کو ڈال دیا جائے گا تو سوچیں کیا بنے گا وہاں پہ جا کے. بات یہ کہ ہم کتنا یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی ہے، ہم جئیں گے، ہمارے حقوق ہیں، ہمارے فرائض ہیں،
یہ سب اس وقت تک کے ہے جب تک ہمارے پاس سوچنے کی قوت موجود ہے. لیکن یہ بھی تو ہے کہ ہم مر کے بے بس ہو جائیں گے اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ ایسے ہوں گے جو ہمارے بس میں نہیں ہوں گے. تو آج زندگی اور تمام چیزیں ہمارے بس میں اگر ہیں تو ہم سوچ کے اپنے عمل کو درست کریں. اب ایک بڑے کمال کی بات ہے، تجارت یہ سود ہے نہیں، صدقے اور سود میں بہت فرق ہے. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ناشکرے کو اور گناہگار کو، بلکہ بڑے گناہگار کو. بات یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ سود تو بڑھتی ہوئی دولت ہے، اس کی کیا بات ہے، صدقے سے دولت گھٹتی ہے کیونکہ ہاتھ سے پیسے نکل رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ صدقہ جو ہے اس کو تو اللہ بڑھاتا ہے، سود کو اللہ ہلاک کرتا ہے، ختم کرتا ہے. کیوں؟ سود سے دولت ایک ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور جسے آپ کہنا چاہیے کہ دولت سمٹتی جاتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. اس سے دولت سمٹتی جاتی ہے. سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر. یہ لیتے لیتے سرمایہ دار ہوتا جاتا ہے، وہ دیتے دیتے غریب ہوتا جاتا ہے. آپ سرمایہ داروں کی مذمت کر رہے ہیں، بھائی ان کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں سرمایہ دار آپ ہی تو بنا رہے ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ سرمایہ دار کس کی دولت پہ سرمایہ دار ہے؟ وہ آپ کی دولت پہ سرمایہ دار ہے، اور وہ آپ ہی کو دے کر اس سرمایہ کو آگے بڑھا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں غم ہوگا نہ انہیں خوف ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.